أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله العظيم. ترجمہ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شتان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور سلام بھیجو، اور بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے دنیا اور آخرت کی، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ،
حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ یہ حضرت امام حسین ہے، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ نبی کا نور عین ہے۔ تمام جسم نازنین چھدا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا۔ تلوار لہراتے ہوئے آئے، یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے۔ لخت لخت کٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناز ہے، یہ پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدہ کیا پر اس کا عجب انداز ہے، پر اس کا عجب انداز ہے۔ اس نے وہ سجدہ کیا، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، جس پر خدا کو ناز ہے۔ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ محرم الحرام کی خصوصی نشریات آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز پر۔ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی، میرے ساتھ آپ دیکھتے ہیں میرا بادشاہ حسین ہے۔ ہم کرتے ہیں ذکر کربلا، ہم کرتے ہیں امام کی شان بیان، اور بس ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری اس محفل کو اپنی بار قبول و منظور فرمائیں۔ آج 9 محرم اور میری خوش نصیبی، میں نے اس شخصیت کو آج مدعو کیا ہے اپنے پروگرام میں جن کو آپ مختلف چینلز پہ سماعت کرتے ہیں اور بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، بہت خوبصورت بیان کرتے ہیں، اسکالر بھی بہت زبردست ہیں، حافظ و قاری ہیں، محترم جناب عطا المصطفیٰ ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ آئے ماشاءاللہ ہمارے پروگرام میں، مجھے بہت خوشی ہوئی الحمدللہ۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ حافظ و قاری اسامہ رحمانی نے بہت خوبصورت تلاوت سے ہمارے پروگرام کا آغاز کیا۔ میں قاری صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں بہت معروف نعت خواں محترم جناب شہریار اسلم صاحب۔ میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ ہماری محفل کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہو چکا ہے۔ اب نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ عقیدتیں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار عالم کیا ہوگا، سرکار دو عالم کے رخ پر، سرکار رخسار کا عالم کیا ہوگا، اور محبوب خدا کے جلووں سے ایمان کی آنکھیں روشن ہیں۔ جب یہ حالت ہے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا، اور جب ان کے گدا
شاہان زمانہ کی جھولی جب شاہان زمانہ کی جھولی محتاج کی جب یہ حالت ہے تم مختار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر انوار پیش کی جناب شہریار اسلم صاحب نے. اللہ پاک ان کو خوش رکھے، آباد رکھے. میں ڈاکٹر صاحب سے بات کروں گا. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں مجھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی. میں تو اگر میرا ایمان تو کہتا ہے ایک ہی شہزادہ تھا، باقی تو بدبخت تھا، ذلیل تھا. تو اگر اس پہ کچھ فرمائے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. سب سے پہلے تو میٹرو ٹی وی کو اور آپ کو میں مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ نے ان نفوس قدسیہ کے ذکر کی محفل سجائی جو بابرکت ہے، اور جو بابرکت لوگوں کے ذکر میں آ جاتا ہے اللہ انہیں بھی مبارک بنا دیتا ہے. اللہ انہیں بھی بابرکت، انہیں اللہ محروم نہیں رکھتا. تو امام علی مقام کی محفل ہے تو یقینی طور پر اہل کربلا کا یہ فیض بٹ رہا ہے. اللہ نے ہمیں بھی حصے کی سعادت عطا فرمائی الحمدللہ. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ بات یہ ہے کہ ہر دور میں خیر اور شر موجود رہا ہے اور اللہ نے اس دنیا کو خیر اور شر کی آماجگاہ بنایا ہے. جہاں تک خیر کا تعلق ہے وہ پھر جنت ہی میں ہوگی، وہاں شر نہیں ہوگا. یہاں دنیا میں خیر اور شر، ٹھیک ہے نا. حق اور باطل کی جنگ ابتدائے آفرینش کائنات سے چل رہی ہے، آج بھی چل رہی ہے. لہٰذا یہ کس طرح ممکن ہے کہ آج باطل نہ ہو؟ ٹھیک ہے نا. تو حق ہے تو باطل بھی ہے، باطل ہے تو اس کے مقابل حق بھی ہے. یہ بدر میں بھی تھا، یہ کربلا میں بھی تھا، یہ آج بھی ہے. لہٰذا اگر کوئی آج دو شہزادوں کی جنگ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سارے مسالک کو چھوڑ دیجئے، سارے تعارفات کو چھوڑ دیجئے، ساری شناخت کو بھلا دیجئے. دنیا میں اصل دو ہی طبقے، یا تو کوئی یزیدی ہے یا کوئی پھر حسینی. جہاں جہاں پر کرپشن ہوگی وہاں یزیدی ہوں گے. جہاں پر فسق ہوگا، جہاں پر گناہ ہوگا، جہاں پر سلطنت کے نام پر آمریت ہوگی وہاں پر یزید ہوگا. جہاں پر جہالت ہوگی وہاں پر یزید ہوگا. جہاں نہتے لوگوں پر تیر اندازی ہوگی یا بمباری ہوگی وہاں یزید ہوگا. جہاں پر جنگ برائے امن ہوگی وہاں پر یزید ہوگا، چاہے وہ ماضی میں ہو چاہے آج ہو. جہاں پر خوش نما اور خوشگوار لوگ رہ رہے ہیں جس بستی کے اندر، وہاں پر یکا یک جناب بم برسا دیے جائیں یہ کہہ کر کہ جناب ہم دنیا کو بچانا چاہتے ہیں امن کے نام پر، تو وہاں پر یزیدیت ہوگی. جہاں پر وحشت ہے، جہاں پر فسطائیت ہے، جہاں پر آمریت ہے، جہاں پر جہالت ہے، جہاں پر بربریت ہے، جہاں پر درندگی ہے، جہاں پر تنزلی ہے، جہاں پر پستی ہے، میں کہوں گا جہاں پر یہ چیزیں نظر آئیں اس کا مطلب ہے وہاں پر یزیدیت ہے. جہاں پر نفاق ہے، جہاں پر انتشار ہے، جہاں پر افتراق ہے، اس کا مطلب ہے وہاں پر یزیدیت ہے. یہ تو سارے یزید کے استعارے ہیں. دنیا دو ہی حصوں میں تقسیم ہے، یہ یزیدیت ہے. لیکن جہاں پر شرف انسانیت ہے، جہاں پر عظمت انسانیت ہے، جہاں پر بقائے آدمیت ہے، جہاں پر احترام انسانیت ہے، جہاں پر امن کی بات ہے، جہاں پر تمانیت کی بات ہے، جہاں پر حقوق انسان کی بات ہے، جہاں پر فریڈم آف اسپیچ کی بات ہے، جہاں پر ہیومینٹی کی بات کی جا رہی ہے، جہاں پر ویمن رائٹس کی بات کی جا رہی ہے، جہاں پر ایلڈر رائٹس کی بات کی جا رہی ہے، جہاں پر پیرنٹس رائٹ کی بات کر رہی ہے، جہاں پر چلڈرن رائٹس کی بات کی جا رہی ہے، جہاں پر پرزنر رائٹس کی بات کی جا رہی ہے. حق تو یہ ہے کہ جہاں پر اینیمل رائٹس کی بات کی جا رہی ہے تو سمجھ جائیے وہاں پر حسینیت. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، کیا بات. جہاں پر
ظالم بادشاہ کے سامنے ڈٹ جانے کی بات ہوگی وہاں پر حسینیت نظر آئے گی، اور جہاں پر بادشاہوں کو للکارنے کی بات آئے گی وہاں پر حسینیت نظر آئے گی۔ لہذا حسینیت کا تقاضا یہ ہے کہ امام حسین کا پیغام یہ ہے کہ لوگوں اگر سر کٹوانے کا حوصلہ نہ سہی، میری طرح بچے کٹوانے کا حوصلہ نہ سہی، لیکن اگر چاہتے ہو دنیا تمہیں حسینی کہے تو پھر کم از کم ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کلمہ حق کہنے کی تو ہمت ہونی چاہیے۔ اگر یہ ہمت نہیں ہے تو پھر ہم کہاں کے یزیدی، کہاں کے حسینی؟ صاحب اگر ایسا ہو کہ ہم کہیں کہ ہمارے دل میں امام حسین کی محبت ہے اور مراسم یزید سے بھی ہو تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ حسینی نہیں ہو سکتا۔ اگر دل میں امام عالی مقام کی محبت ہے تو وہ آپ کی زبان سے بھی ظاہر ہونا چاہیے، آپ کے کردار سے بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ اس لیے تو اقبال نے کہا تھا نا کہ ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، صوفی کی شریعت میں فقط مستی احوال۔ وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو ہو جس کے رگوں پہ میں فقط مستی کردار۔ لہذا مستی کردار ہونا، آپ کے کردار کے اندر حسینیت ہونی چاہیے، فقط لفظاً ہوئی اور دل میں ہوئی، اور آپ کا کردار اگر یزید سے مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ حسینی ہے نہ یزیدی ہے۔ یزیدی الگ ہے، حسینی الگ ہے، بھائی یک رنگ ہو جا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب آپ بیک وقت سجدہ خالق کو بھی اور ابلیس سے بھی مراسم۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ کے سوال کی یہ تمہید تھی، جواب اس کا یہ ہے کہ کہاں بجد الکلبیہ کا بیٹا اور کہاں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا بیٹا؟ وہ شہزادہ ہے، وہ تو غلام زادہ بننے کے قابل نہیں، اس لیے کہ غلام زادہ بھی ہو تو وہ شہزادے کی عزت کرتا ہے، اس کو آنکھوں پر بٹھاتا ہے، پلکیں بچھاتا ہے اس کے لیے، وہ تو غلام زادہ بننے کے لائق نہیں تھا، کہاں شہزادہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں آج کل کچھ ڈاکٹر نما اور نالائق لوگ آگے ہیں جو ایسی بات کرتے ہیں، حقیقت میں دو شہزادے، بھائی کسی نے عالم اسلام میں، تاریخ میں، ہسٹری میں آج تک کسی نے یزید کو شہزادہ لکھا ہے؟ کسی نے نہیں لکھا۔ یہ کچھ بدقسمت لوگ ہیں، وہ کہا نا کسی نے کہ اگرچہ سب بیعت کر رہے تھے یزید کی پھر بھی ہراساں تھی حسین سے حکومت یزید کی، اگرچہ سب بیعت کر رہے تھے یزید کی اور کچھ پھر بھی ہراساں تھی حسین سے حکومت یزید کی، مثل آبا یہ لوگ بھی شامل ہیں قتل حسین میں جو آج بھی کر رہے ہیں وکالت یزید کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب کیا آج بھی کر رہے ہیں وکالت یزید کی۔ تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا ان کو شہزادہ کس نے بنایا؟ تم نے بنایا۔ ٹھیک ہے، تم نے ایک جھوٹے کو شہزادہ لکھ دیا، وہ تمہاری محبت ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری محبت تمہیں کہیں بھی لے کر چلی جائے لیکن جنت میں نہیں لے جا سکتی۔ ٹھیک ہے نا، جنت میں امام علی مقام کی محبت لے کر رہے گی۔ لیکن میں آپ کو صرف اس کو جواب دوں، دیکھیے یہ خاندان جو ہے نا، یہ خاندان بڑا عظیم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا تو فرمایا کہ فاطمہ سیدۃ العالمین من النساء، میری فاطمہ سارے عالمین کی عورتوں کی سردار۔ حضرت علی آیت علی انت سید العرب، علی تم سارے عرب کے سردار۔ حسن حسین ہادانی سید الشباب اہل الجنہ، یہ میرے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ اپنی بات آئی انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں ساری اولاد آدم کا سردار۔ یہ گھرانہ تو ایسا ہے کہ پیدا ہوتے ہی اللہ سرداری عطا فرما دیتا، شہزادگی عطا۔ شہزادے تو یہ ہیں، وہ تو غلام زادہ بننے کے لائق نہیں رہا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ڈاکٹر عطا المصطفیٰ ڈاکٹر جمیل ارور صاحب کی گفتگو اب سماعت کر رہے تھے جو شان بیان کر رہے تھے میرے امام کی۔ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات۔ ادیب رائے پوری صاحب کیا خوب فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ رضوان گمن صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، میں چاہوں گا کہ رضوان گمن صاحب سے ایک منقبت لیں خوبصورت سی، اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب سے ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ ہے دو جہاں میں عزت و شہرت حسین کی، ہے دو ہے
عزت و شہرت حسین کی آباد مجھے بھی ہے محبت حسین کی باطل پہ سکینہ حقیقت حسین کی باطل پہ سکینہ حقیقت حسین کی اہل شعور کرتے ہیں مدحت حسین کی تھا بدترین ظلم و تشدد یزید کا بدترین ظلم و تشدد یزید کا جب کربلا میں آئی جماعت حسین کی اپنے بھائی پہ قربان ہو گئے عباس عباس اپنے بھائی پر قربان ہو گئے کہ اس طرح سے آپ نے خدمت نظریات کی بات کی یزیدی نظریہ ہے اور ایک حسینی نظریہ ہے تو میں اس موضوع کی طرف ایک شعر ہے اس دور کے یزیدی نظریات کے خلاف اس دور کے یزیدی نظریات کے خلاف ہے ہم کو آج سخت ضرورت حسین کی شاست حسین حسین سردار نادار دست دردار یزید
کھا کے پینا حسین آباد مجھ میں بھی ہے محبت حسین کی سبحان اللہ. رضوان گمن صاحب نے رفیہ ملا صاحبہ کی خوبصورت منقبت پڑھی ماشاءاللہ، اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق، بہت خوبصورت منقبت انہوں نے لکھی ماشاءاللہ. اللہ پاک اس کا اجر عظیم ان کو عطا فرمائے. اور ہمارے ساتھ آج خصوصی ہمارے جو مہمان ہیں وہ ہیں ڈاکٹر عطاء المصطفیٰ، ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب. اور امیر ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اور جب یزید تخت نشین ہو گیا تھا تو اسے کیا ضرورت تھی کہ امام کی بیعت لیتا؟ اللہ اکبر، بڑا آپ کا خوبصورت سوال ہے، اور اس سوال ہی کے اندر یہ جواب بھی ہے. جی پہلے تو آپ نے کہا نا میں اس کو بیان کر دوں کہ پیاسا حسین کو کہوں، ہاں اتنا تو بے ادب نہیں، بالکل بے ادب نہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر حسین کو پیاسا ہی کہنا تو یوں کہیں جی کہ دریا بھی پیاسا حسین بھی پیاسے، دریا بھی پیاسا حسین بھی پیاسے، دریا لب حسین کا پیاسا اور حسین کوثر کے پیاسے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دریا لب حسین کا پیاسا اور حسین کوثر کے پیاسے. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب. آپ نے کہا کہ یزید کو کیا ضرورت تھی، وہ ابھی آپ نے ربائی پڑھی نا، شاہ اس حسین بادشاہ اس حسین. عجیب و غریب بات ہے. دیکھیے حکومت یزید کے پاس، سلطنت یزید کے پاس، ستمت اس کے پاس، شوکت اس کے پاس، تنطراق اس کے پاس، تنتنا اس کے پاس، سارے کا سارا پروٹوکول اس کے پاس، سارے کا سارا کراؤن تھرون سب اس کے پاس، افواج اس کے پاس، لشکر اس کے پاس. لیکن آج 14 صدیاں بعد بھی آپ یہ دیکھیے کہ جو خواجہ خواجگان اجمیری سنجی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہے گی، آج بھی دنیا کہتی ہے کہ بادشاہ حسین. یزید کو بادشاہ کوئی نہیں کہتا. یزید کو پتا تھا کہ کوئی مجھے بادشاہ نہیں کہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یزید جس دین کے نام پر بادشاہت کرنا چاہتا تھا، یہ یزید کو بھی پتا تھا کہ اس دین کا شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب. یہ بات وہ بھی جانتا ہے. اور دیکھیں یزید کی حکومت تھی گردن پر، گردن پہ جو حکومت ہے تھوڑی دیر رہتی ہے، اور امام علی مقام کی حکومت تھی دلوں پر، اور جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح ہے زمانہ. لہذا جو دلوں کو فتح کر لے 1000 سال 2000 سال بعد بھی اس کی حکومت رہتی ہے. ایک مثال آپ کو دوں، آپ اگر لاہور جائیں گے نا تو وہاں پر داتا دربار پر جائیں، یا پھر وقت کے بادشاہ جہانگیر کے مقبرے پہ جائیں تو لکھا ہوا بر مزارے ماں غریبہ، نے چراغے نے گلے، نے پرے پروانہ سوزد، نے صدائے بلبل ہے. یہ بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے جو لکھا ہوا ہے کہ ہائے میرا مزار، نہ یہاں پر چراغ جلتے ہیں، نہ یہاں پر بلبلیں آتی ہیں، بلبل پھول پر آتی ہیں، چراغ جلیں تو پروانے آتے ہیں، کچھ نہیں آتا. وقت کا بادشاہ تھا، گردنوں پر حکومت تھی، گیا اس کا مقبرہ خالی پڑا ہے. اسی لاہور کے اندر داتا کی نگری میں داتا علی حجویری کا مزار ہے، جن کی حکومت لوگوں کے دلوں پر تھی. وہاں پر جائیں تو گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل، کاملارا رہنما. تو میں سمجھتا ہوں کہ یزید کو پتا تھا کہ جس دین کے نام پر وہ حکومت کرنا چاہتا ہے اس دین کے شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے. لہذا اب آپ یہ دیکھیے، میں آپ کو یہاں یہ سمجھانا چاہوں گا، خلافت 2 جز مل جائے تب خلافت بنتی ہے. امامت پلس امارت. امارت حکومت کو بولتے ہیں، امامت آپ سب سمجھتے ہیں. یہ دونوں ملتی ہیں تو تب جا کے بنتی ہے خلافت. امارت پلس امامت از اکول ٹو خلافت. لہذا جب تک امارت اور امامت ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہے 30 سال تک تو اللہ تبارک و تعالی نے خلافت کو چلنے دیا. لیکن جب امارت یا حکومت لڑ کھڑا گئی تو اللہ تبارک و تعالی نبی گھر والوں سے کہا کہ تمہارا کام حکومت کرنا نہیں ہے، امامت کرنا ہے. حکومت جاتی ہے تو جائے، امامت کو نہ جانے دینا. یہاں پر یہ بھی سمجھا دوں کہ امامت کہتے ملت کی نگہبانی، امت کی نگہبانی، اور امارت کہتے ہیں ملک کی نگہبانی، حکومت ملک کی نگہبانی. لہذا امام حسن نے کیا کیا؟ امام حسن نے کہا ملک جاتا ہے تو جائے، لیکن ہمارا کام تو امت کی نگہبانی کرنا، یہ نہیں دیا جا سکتا. لہذا آپ نے حکومت دے دی، امامت نہیں دی. ٹھیک ہے نا.
اب امام حسین یہ موقع آ گیا، 60 ہجری میں حادثہ ہو گیا، یزید تخت نشین ہو گیا، ساری دنیا نے بیعت کر لی، لیکن یزید جانتا تھا کہ امارت تو مل گئی، امامت نہیں ملی۔ یزید چاہتا تھا کہ امامت مجھے مل جائے، لہذا امام علی مقام اگر اس کے سامنے جھک جاتے تو وہ پھر خلیفہ بن جاتا، اس لیے کہ امارت کے بعد امامت بھی مل جاتی تو خلیفہ بن جاتا۔ امام علی مقام نے کہا کہ نہیں، امامت کسی فاسق و فاجر کے حوالے نہیں کی جا سکتی، ایک ادنا اعلیٰ کا امام نہیں بن سکتا۔ آپ مسجدوں میں دیکھیے معیار کیا ہوتا ہے، مسجدوں میں معیار جو بہترین قرات کرتا ہو، جس کے بعد دین کا علم ہو، جو مسائل کو سمجھتا ہو، جو امامت کے مسلح کے لائق ہو، اسی کو ہم بولتے ہیں نا آپ امامت کیجیے۔ ہر ایرے غیرے کو ہما شما کو تو امام نہیں بناتے۔ آج ایک مسجد کا امام بنانا ہم کسی ایرے غیرے کو پتہ نہیں کرتے، تو امام علی مقام یزید کو امامت کس طرح دے سکتے تھے؟ لہذا امام علی مقام نے کہا کہ نہیں، یہ سازش میں یہ منافقت نہیں ہونے دوں گا کہ امامت جو کہ نبی مکرم، جس طرح وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے آپ کو ساری کائنات کا امام بنا دیا۔ اب میرے نبی کے بعد کوئی نبوت تو ہونی نہیں تھی، اس لیے کہ آپ خاتم النبیین بھی ہیں، خاتم المعصومین بھی ہیں، لہذا اب امامت بھی چلنی تھی، ولایت بھی چلنی تھی۔ اب امامت یزید چاہتا تھا میرے پاس آ گئی تو میں خلافت کا اعلان کر دوں گا۔ امام علی مقام نے کہا حکومت جاتی ہے تو جائے، امامت نہیں دوں گا، سر کٹتا ہے تو کٹ جائے، اپنا ہاتھ نہیں دوں گا۔ لہذا آپ یہ دیکھیں، سرداد نہ داد، دست در دست یزید، سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا۔ اور امام علی مقام کا تصرف دیکھیے کہ یزیدیوں نے جب شہید کر دیا، سر کاٹ لیا، ہاتھ کیوں نہیں کاٹا؟ ہاتھ بھی تو لے جا سکتے تھے نا، اس کا تقاضا تو ہے تو وہ ہاتھ مانگ رہا تھا کہ ہاتھ دے دو۔ امام علی مقام کا تصرف اور کرامت دیکھی شہادت کے بعد بھی، سر تو لے جا سکتے لیکن ہاتھ میرا نہیں لے جا سکتے، اور سر بھی جھکا ہوا نہیں، نیزے پر تنا ہوا اٹھایا ہوا لے کر جاؤ گے۔ اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا شان بیان کی ہے امام علی مقام کی ڈاکٹر عطا المصطفیٰ جمیل ارور صاحب نے۔ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ چلیں، اب حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، امام حسین آپ کے دوش مبارک پر آ جاتے ہیں، جبرائیل آتے ہیں، حکم ہوتا ہے یا رسول اللہ اپنے سجدوں کو بڑھا دیجئے، ٹھیک ہے نا۔ پہلی تو منظر یہ بنا جب انسان سجدے میں جاتا ہے یہ کر کے تو بالکل انگوٹھی کی کیفیت بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب سجدے میں جائے تو انگوٹھی کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ نگینہ۔ تو منظر ایسا بنا کہ حلقہ رسالت پر نگینہ امامت، اللہ اللہ، ٹھیک ہے نا، یہ منظر تھا، حلقہ رسالت پر نگینہ امامت۔ اور پھر جب آپ سجدے میں ہیں تو فرمایا کہ لمبا کر دو، حضور نے سجدہ لمبا کیا تو کیا کیا؟ اللہ کی تسبیح و تحلیل بڑھ گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو نانا ہو تو ایسا، نواسا ہو تو ایسا۔ لہٰذا اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھکے تھے خدا کے لیے، اٹھ نہیں رہے تھے حسین کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اب امام حسین جب حضور کے دوش مبارک پر آ گئے تو کیا تھا؟ استعارہ تھا کہ بیٹا دیکھو، آج میں نے تمہیں نہیں گرنے دیا، کل کربلا میں تم میرے دین کو نہ گرنے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں تھے تو لا محالہ حضور کے خیالات میں کون آئے؟ امام حسین۔ تو یہاں پر میں ایک بنیادی نقطہ بھی بتاتا چلوں کہ جب نبی کی نماز میں امتی کا خیال آ جائے تو نبی کی نماز نہیں ٹوٹتی، تو امتی کی نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز کس طرح جائے گی؟ ٹھیک ہے نا۔ اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ حسین نبی کا خیال دنیا پہ آ گیا، نہیں، حسین دین تھے، اس حسین تو حضور کے خیال میں دین تھا۔ لہذا اب مرحلہ یہ تھا کہ صاحب 60 ہجری کے اندر حادثہ ہو گیا۔ یہ حادثہ تو ہمارے 3 خلفائے راشد کو لگاتار دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، اور 60 ہجری میں یزید آ گیا تو شجر اسلام کا خون بہتا رہا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت علی، اور اب یزید آ گیا، اس نے مزید خون نچوڑ لیا۔ اب دین کو خون کی ضرورت تھی، دین پناہ اس حسین، کون ہے جو دین کو پناہ دے گا، خون دے گا؟ منادی نے ندا کی کہ دین بالکل کمزور ہو گیا، نقاہت طاری ہو گئی ہے، لہٰذا اس کو خون دیا جائے۔ اب خون کس کا دیا جاتا ہے؟ خون اس کا دیا جاتا ہے جو کراس میچ کر جائے، RH فیکٹر جس کے مل جاتے ہیں تب اس کو خون دیا جاتا ہے۔ ندا دی گئی کون خون دے گا دین کو؟
تو آواز آئی وہی خون دے سکتے ہیں کہ جن کی رگوں میں صاحب دین کا خون ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، اب انہی کی اولاد خون دے گی۔ تو امام علی مقام کربلا میں خود چل کر گئے اور لائن لگا گئی خون دینے کے لیے۔ پہلے علی اکبر شہید ہوئے، پھر حضرت قاسم، پھر اور محمد، کہا نہیں ابھی اور خون چاہیے۔ حضرت علی حضرت عباس علمدار کا خون دے دیا، فرمایا نہیں ابھی بھی دین کو توانا ہے، ابھی مزید خون چاہیے، کچھ بوتلیں اور چاہیے۔ امام نے علی اصغر کا خون پیش کر دیا، کہا ابھی اور چاہیے۔ امام علی مقام نے خود کا خون بھی پیش کر دیا اور قیامت تک کے لیے دین کو اور شجر اسلام کو تر و تازہ و توانا کر دیا۔ لہذا آخر میں کہنا چاہوں گا کہ دین بڑی قربانیوں سے بچا ہے، اس کو فرقہ واریت کا شکار نہ کیجئے۔ دو حدیثیں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ حضور نے اپنے صحابہ کے لیے کہا اصحابی کا النجومی بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کے پیچھے لگ جاؤ گے، دامن تھام لو گے، اللہ ہدایت کا نور عطا فرما دے گا۔ اپنے اہل بیت کے لیے کہا مثل اہل بیتی کسفینۃ الروح من رکبھا نجا ومن تخلف عنہا غرق، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، جو رہ گیا ہلاک ہو گیا، جو بیٹھ گیا وہ منزل کو پا گیا۔ اب ان دونوں کا کیا ربط ہے؟ دونوں کا ربط ہے، بتایا گیا کہ ایک کنارے پر کھڑے رہ کر صحابہ کو ستارہ کہا، اپنے اہل بیت کو کشتی کہا کہ فقط کنارے پر کھڑے ہو کر ستاروں کو دیکھتے رہو گے تو منزل پہ نہیں پہنچو گے، منزل کے لیے کشتی میں بیٹھنا ضروری ہے، لہذا فقط ستاروں کو نہ دیکھنا، کشتی اہل بیت میں ہی بیٹھنا۔ اور ایک کشتی میں بیٹھنے والوں فقط کشتی میں بیٹھے رہے، ستاروں کو نہ دیکھا تو راستہ بھول جاؤ گے۔ راستہ ستارے دکھاتے، فرمایا کہ بیٹھو ادھر دیکھو ادھر، دامن ان کا ہونا چاہیے، چہرہ ان کا ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا شان بیان کی امام کی۔ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے اور آج 9 محرم الحرام ہے، اور میں ڈاکٹر صاحب سے دعا کا بھی کہوں گا، لیکن آج کی رات آپ دیکھیں کہ کیا خوب کہا شاعر نے کہ تمام رات انہیں بھیجتی رہی حوریں، تمام رات انہیں بھیجتی رہی حوریں، کسی کے نام درود اور کسی کے نام سلام، کسی کے نام درود اور کسی کے نام سلام، اور زمین منزل مقصود میں قدم چومے، زمین منزل مقصود میں قدم چومے، فلک نے دور سے جھک کر کہا امام سلام، فلک نے دور سے جھک کر کہا امام سلام۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے کہوں گا کہ دعا فرمائیں، اللہ پاک ہماری اس محفل کو قبول۔ میں دعا مانگتا ہوں، لیکن آپ نے اشعار پڑھے تو کچھ نذرانہ میری طرف سے بھی، جی کہ خون سے اپنے چراغ جلایا حسین نے، خون سے اپنے چراغ جلایا حسین نے، وسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے، خود کو تو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا پر کربلا کو خون پلایا حسین نے۔ ایسی نماز کون پڑھے گا جہاں میں سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے، اور افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، اور مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا، اور محبوب کبریا پہ رسالت تمام شد، محبوب کبریا پہ رسالت تمام شد، سلطان الاولیاء پہ ولایت تمام شد، اور شیر خدا پہ شجاعت تمام شد، اور شہید کربلا پہ شہادت تمام شد۔ لوگ ناز کرتے ہیں شہادت پر، شہادت ناز کرتی ہے امام حسین پر۔ اللہ پاک سلامت رکھے ڈاکٹر صاحب آپ کو۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ یا رحیم الدنیا والآخرہ، ہم گناہگار سے احسار تیری بارگاہ عالی والتعالی میں حاضر ہیں۔ الہا تیری حمد و ثنا کو بیان کرتے ہوئے، تیری ستائش و تقدیس کے نغمے پڑھتے ہوئے، تیری عظمتوں کی بریائی کو اقرار و اعتراف کرتے ہوئے، تیری شان ستاری و غفاری پر ناز کرتے ہوئے، اور مولا تجھ سے تیری رحیمی تیری کریمی کا سوال کرتے ہوئے، اہل بیت اطہار کا دامن تھامتے ہوئے، اصحاب رسول کی اقتداء کرتے ہوئے، اور اے اللہ
امام حسین کی استقامت سے فیض لیتے ہوئے تیری بارگاہ میں دست دعا ہے. جتنے لوگ اسٹوڈیو میں، جتنے ناظرین و ناظرات ہمارے ساتھ دعاؤں میں شامل ہیں، اے رب کائنات ہم سب کی دعاؤں کو اور اس ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں مقبول، منظور و ماجور فرما. اللہم آمین. اے رب کائنات یہ محرم الحرام کا مہینہ مقدس ترین مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اے رب کائنات بے شمار قربانیاں، لازوال قربانیوں کی داستان سنا رہا ہے. تو اے رب کائنات ہمیں شہدائے بدر سے لے کر شہدائے کربلا تک اور شہدائے کربلا سے لے کر آج تک جتنے بھی شہدائے کرام، جتنے بھی غازیان عظام، اے اللہ جو باطل کے سامنے ڈٹے رہے، حق کا پرچم بلند کرتے رہے، امام حسین کی عظیم قربانی سے سیکھتے رہے، تو قربانی حسین کا صدقہ ہے، مقام حسین کا صدقہ ہے. اے رب کائنات ہمارے سارے شہداء پر کرم فرما، اور اے رب کائنات جتنے بھی حسینی ہیں، امام علی مقام سے محبت کرنے والے ہیں، ان سب کا بول بالا فرما. اور اے رب کائنات خیر کی راہوں کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرما، شر کی راہوں سے ہمیں محفوظ فرما. اے رب کائنات ہمیں قاتلین کے قتل سے، ظالمین کے ظلم سے، مفسدین کے فساد سے، اشرار کے شر سے، جادوگروں کے جادو سے، سارے حاسدین سے، اے رب کائنات سارے یزیدیوں سے، سارے بولہبیوں سے، اے رب کائنات ہر قسم کے، ہر دور کے یزیدیوں سے، ہر کمی سے، کجی سے، برائی سے، بیماری سے، پینڈیمک ڈیزیز سے، کرونا سے، ہر بری صحبت سے ہم سب کو اپنی حفاظت پناہ اور امان عطا فرما. اے رب کائنات پاکستان پر کرم فرما، پاکستان کے اطراف و اکناف کے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، اے اللہ ان سب پر کرم فرما، روئے زمین کے مسلمانوں پر کرم فرما. اور اے رب کائنات ہم بھی وہ دن دیکھیں، لازم ہے کہ دیکھیں گے کہ جب اسلامی نظام نافذ ہو اور اسلام کی حسنات اور برکات سے پوری دنیا مہک جائے، پتہ چل جائے کہ دنیا کے اندر بہترین نظام تو نظام مصطفیٰ ہے، شریعت مصطفیٰ ہے. تو اے رب کائنات ہمیں نظام مصطفیٰ جس دن طلوع ہو، اے اللہ نظام مصطفیٰ کا سورج دیکھنے کی توفیق عطا فرما، سب کی خیر فرما، کرم فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، اسپتالوں میں ان کو صحت عطا فرما، گھروں میں ان کو صحت عطا فرما. اے رب کائنات رزق روزگار کی وسعت عطا فرما. اور اے رب کائنات ان خیر کے دنوں میں ہم سب کو اپنی جناب سے خیر عطا فرما، برکت عطا فرما. جب تک زندہ رہے تو محبت مصطفیٰ ہو، قبر میں جائیں تو ہم سب کو دیدار مصطفیٰ ہو، حشر میں جائیں تو ہم سب کے لیے شفاعت مصطفیٰ ہو، حوض کوثر پر جائیں تو سب کے لیے جام مصطفیٰ ہو. اور اے رب کائنات میزان پر جائیں تو سب کے لیے دستگیری مصطفیٰ ہو، اور جنت میں جائیں تو ہم سب کو رفاقت محمد مصطفیٰ نصیب فرما. آمین آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص ڈاکٹر عطا المصطفیٰ جمیل راٹھور صاحب آپ کا، بالخصوص ڈاکٹر جناب رضوان گمل صاحب آپ کا، شہریار اسلم صاحب آپ کا، قاری اسامہ رحمانی آپ کا. میں تمام دیکھنے والوں سے اجازت چاہوں گا، زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. منور بدانیونی صاحب کے اس شعر پہ کہ انہیں سلام منور یہ جی ہی چاہتا ہے، انہیں سلام منور یہ جی چاہتا ہے، تمام عمر پڑھوں اور نہ ہو تمام سلام، تمام عمر پڑھوں اور نہ ہو تمام سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.